میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ کامران خان جو کہ اپنے پروگرام کو پاکستان کا سب سے معتبر شو کہتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک کلپ ٹویٹر پہ شیئر کروایا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان سے ایک انٹرویو کیا ہے اور اس انٹرویو میں ان کی جو بات چیت ہوئی ہے تو عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ وہ اس کے اوپر تیار ہیں کہ آرمی چیف کو، جنرل قمر جاوید باجوہ کو، کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے بات کی کہ میں تو امریکہ کو کبھی بھی برا نہیں کہتا تھا، امریکہ کو تو میں نے ہمیشہ اچھا سمجھا ہے، اور سیلاب کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور پھر انہوں نے کہا میں تو گورنمنٹ سے ٹاکس کے لیے تیار ہوں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ اب وہ کلپ ان کا شیئر کروانے کی دیر تھی جناب، ایک تو ان کے ٹویٹر پہ ملینز فالوورز ہیں، اور پھر یہ کہ اور بھی بہت سارے لوگ، ہم بھی دیکھ کے ہکا بکا سب حیران پریشان، سب نے کہا بھائی یہ جو کلا بازی کھائی ہے یہ، اور جو یو ٹرن لیا ہے اتنا بڑا، یہ عمران خان نے لیا ہے کہ کامران خان لے رہے ہیں؟ فوراً آنن فانن کچھ ہی دیر میں یوٹیوب چینلز کے جو ہیں وہ پروگرامز بھی کر کے ڈال دیے گئے کہ جناب آرمی چیف کے لیے مدت ملازمت میں توسیع کے لیے کہہ دیا عمران خان نے۔ میں نے سوچا کہ ہم بھی پروگرام کیے دیتے ہیں، اس کی وجہ نپٹا دیتے ہیں، 5 منٹ میں اڑا دیتے ہیں، سارا کر کے بتا دیں گے جی یہ ہوا ہے، عمران خان نے کہہ دیا، ان کے پروگرام میں کامران خان نے خبر دے دی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھیں اس کے علاوہ تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، اب کیوں نہ پروگرام دیکھ لیا جائے، آرام سے پروگرام دیکھا جائے، عمران خان کیا کیا بات کرتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں بتایا جائے، اس کو الیبوریٹ کیا جائے لوگوں کے سامنے، اس کا تو مزہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگوں کی بہت چستی اور ہماری سستی، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ جی میں پروگرام دیکھوں گی۔ اب وہ پروگرام لگنا تھا 9:30 پہ رات کو، انتظار کرنے کے بعد جو ہے وہ پروگرام شروع ہونے والا تھا، ہم نے کہا چلیں دیکھتے ہیں۔ پورا پروگرام گزرنے تک، آخری 5 منٹ تک، یعنی جو آخری 5 منٹ رہ گئے تھے تب تک میں وہ پروگرام دیکھتی رہی ہوں، اور اس کے بعد جو آخری 5 منٹ میں نے نہیں دیکھے وہ بھی مجھے پتہ چل گیا، سن لیا میں نے کہ کیا کہا ہے۔ عمران خان سے یہ سوال کامران خان نے 4 مرتبہ کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی الیکشن کروانے ہیں، اور یہ الیکشن جو ہے سیلاب کے دن ہے، تو یہ کیسے الیکشن ہوں گے مجھے بتائیں، تو کوئی تو حل نکالیں۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ، کیونکہ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ نئے آرمی چیف کو تعینات کیا جائے، تقرری ان کی جائے، نیا آرمی چیف میرٹ پر آنا چاہیے، اور جو آصف زرداری، شہباز شریف، یہ حکومت، یہ جو لوگ ہیں یہ تو خود میرٹ پر نہیں ہے، تو یہ نیا آرمی چیف کیسے تقرری کر سکتے ہیں؟ جس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ نہ کی جائے بلکہ اس کو آگے لے کر جایا جائے، اور جب عمران خان پرائم منسٹر بن جائیں، وہ ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں، ان کو ابھی بھی یہ پتہ ہے اور یقین ہے کہ الیکشن کروائیں فوری طور پر، سیلاب جائے بھاڑ میں، ہمیں نہیں پتہ جو بھی ہے، اور الیکشن کروانے کے بعد جب میں وزیر اعظم بن جاؤں گا تو میں اپنا آرمی چیف لے کر آؤں گا، تم لوگ نہیں کر سکتے، تم لوگوں کو میرٹ پہ نہیں ہو، کوئی حق حاصل نہیں ہے، تم لوگ نہیں کرو گے، میں کروں گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا۔ اچھا اب کامران خان نے ان سے پوچھا تو پھر کیا کیا جائے، اتنا عرصہ کیا کیا جائے؟ یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی بات، ویسے تو یہ بات ماننا، یعنی کامران خان کا یہ سوال کہ اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے، یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے کہ آپ نے اسٹیک ہولڈر سے پوچھے بغیر آپ نے سامنے رکھ دی، ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، یعنی آپ سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ اٹس اوکے عمران خان کی بات مان لو، مان لو بھائی، مان لو عمران خان کی، چلیں یہ مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی والی بات مان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اتنی دیر میں کیا کیا جائے، آپ کی یہ بات مان لی تو جب تک نیا آپ کے الیکشن نہیں ہوتے، آپ وزیر اعظم نہیں بنتے، تب تک کون آرمی چیف رہے گا؟ یہی والے آرمی چیف کو رکھا جائے۔ انہوں نے 4 ٹائمز عمران خان سے یہ سوال کیا ہے کہ یہی والے آرمی چیف کو رکھا جائے۔ عمران خان نے 4 مرتبہ اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے 3 مرتبہ یہ کہا ہے کہ میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو جو ایکسپرٹس ہیں اور ان کی رائے لے کر ہی یہ بات بتائی جا سکتی یہ ہے کہ اس کے متعلق کیا کیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اس کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے، ہر چیز کا حل نکل آتا ہے، کچھ نہ کچھ حل نکل آتا ہے، لیکن عمران خان نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں بولا کہ وہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، یا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، نو پرابلم، آپ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیں۔ اچھا جب انہوں نے بالکل نہیں بولا تو میں نے پھر ٹویٹ کیا اور میں نے کہا کہ یہ کامران خان کے کہنے پر باقی سب لوگ جو آگے بڑھے اور انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا، دیکھیں جب اس ملک کے صحافی اس طرح سے یہ کر دیں گے ٹویٹ، تو دنیا کے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی اس ملک کے جرنلسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بات صحیح ہے، تو انہوں نے بھی لے کر کرنا شروع کر دیا، اور پورے پروگرام میں عمران خان نے ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں کی۔ کامران خان یہ ثابت کر دیں، اگر تو کامران خان اس کے اوپر یہ کہیں گے کہ دیکھیں مطلب تو یہی نکلتا ہے نا
یعنی آپ اس کو انڈائریکٹلی خود سے بنا لیں اور اس طرح کہیں کہ عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ توسیع کر دی جائے، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ کہا نا کہ اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے یا اس کے بارے میں جو ہے وہ ایکسپرٹس بتا سکتے ہیں، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اور تو کوئی حل نہیں ہے نا، موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ وہی رہیں گے. اگر آپ خود سے اپنے پاس سے یہ کوئی ایسا کامران خان حل نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے اوپر ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ خبر چلتی ہے اور وہ کہاں تک پہنچتی ہے اور کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جبکہ جو کہنے والا ہے اس نے دور دور تک ویسی کوئی بات ہی نہیں کی. اب آتے ہیں اس کے کچھ اور اینگلز کی طرف، بڑے دلچسپ اینگلز. ابھی تو یہ بات ختم نہیں ہوئی یہاں پہ، میں نے آپ کو کہا تھا نا، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اتنی بڑی خبر چلی اور وہ پتہ چاہیے چلا کہ اس بندے نے تو یہ والی بات ہی نہیں کی. اچھا صرف میں نے نہیں، میں نے دیکھا باقی لوگوں نے بھی پھر لکھنا شروع کر دیا کہ کہاں وہ والی بات کہاں ہے بھائی. تو دیکھیں اس میں ایک تو چیز یہ ہو سکتی ہے کہ کامران خان ڈیلی بیسس پر ایک ٹویٹ کرتے ہیں، ایک دن ٹویٹ کرتے ہیں عمران خان کے حق میں، اگلے دن ٹویٹ کرتے ہیں آرمی چیف کے حق میں، تیسرے دن ٹویٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے حق میں، چوتھے دن ٹویٹ کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے پہنچ جاتے ہیں وہ عمران خان کے پاس، پھر اگلے، مطلب وہ ڈیلی بیسس پر ان کا جو بیانیہ اور نیریٹو ہے وہ اس طریقے سے قلع بازی کھا رہا ہوتا ہے. اور اس کے اوپر صرف میں نہیں کہہ رہی، میں تو پہلی مرتبہ اپنے پروگرام میں یہ بات کر رہی ہوں، لوگ تو ان کے اوپر لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے. وہ کیا کامران خان یہ سوچ رہے تھے کہ آرمی چیف ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خواہش ہو اور وہ بھی ایکسٹینشن کروانا چاہ رہے ہوں، تو میں اگر یہ بات بڑھا دیتا ہوں تو واہ واہ ہو جائے گی میری، تو مجھے تو تمغے مل جائیں گے، مجھے تو میڈلز مل جائیں گے، میری تو پھر جگہ ہی جگہ، پھر تو مجھے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا اگر میرے کہنے سے اور یہ بات چلانے سے ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ اپنے ذہن میں، ان کے دل میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خواہش ہو، دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آرمی چیف نے ابھی تک جو کچھ کر لیا ہے پچھلے اگر آپ دیکھیں 4-6 مہینے، کہ پاکستان کے لیے فون تک کر دیا امریکہ کو، اور آئی ایم ایف کا پلان دلوانے میں، ان کو بار بار کہنے میں، پوری دنیا سے ایڈ منگوانے میں، کس طریقے سے جو گرتی ہوئی اکانومی تھی اس کو اٹھانے میں حکومت کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے بھی ایک کردار ادا کیا، جس کی بنا پر اب پاکستان کافی سٹیبل سچویشن میں اس حد تک ہے. ویسے تو عمران خان نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ بس اگلے چند دنوں میں یہ ڈیفالٹ ہوا کہ ہوا، اور اسی بنا پر انہوں نے ڈرا کے ترا نکال دیا سب کو، اور انہوں نے ایسا ترا نکالا، انہوں نے کہا فوری طور پر الیکشن کرواؤ نہیں تو گیا یہ، ٹھیک ہے جی، وہ اثاثے وثاثے بھی لے لیے جائیں گے، یہ سب باتیں بھی انہوں نے کر دی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنے دنوں میں کافی بہتری آئی ہے، آئی ایم ایف کا پلان بھی مل گیا، ایڈ بھی مل رہی ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے نا، جس طرح بھی ہوا وہ سب کچھ ہوا. تو اس سچویشن میں ملک کو لانے کے بعد آپ سمجھتے ہیں، میں تو ایسا نہیں سمجھتی کہ آرمی چیف یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو ایسا کرتے ہیں 6 مہینے اور سال میں اور لے لیتا ہوں، کہ اس دوران یہ جو ٹھیک ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کے جو ارادے اور جو پلانز اور جو کچھ جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، حالات بہت بھی خراب ہو سکتے ہیں، تو وہ اس وقت تک کے لیے بیٹھے رہیں کہ کوئی بات نہیں، حالات ایک مرتبہ اور خراب ہو جائیں جو بڑی مشکلوں سے ٹھیک ہوئے ہیں تو اس کا بھی میں سر پہ الزام لینے کے بعد پھر جاؤں گا. مطلب میرا تو ایک تو اینگل یہ ہے. اچھا دوسرا یہ کہ اسی کے ساتھ یہ والی بھی بات چل پڑی کہ جو شیخ رشید ہیں انہوں نے بھی کہیں پر کوئی انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نہ تو وہ ہوں گے ڈسکوالیفائی ہوں گے، نہ جیل میں جائیں گے، نہ ہی ان کو گرفتار کیا جائے گا، حالات ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اچھے ہو گئے ہیں. اچھا اس کے اوپر پھر یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کے واقعی انہوں نے کوئی کہہ دیا ہے فوج کو کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں ایکسٹینشن، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کریں، یعنی -1 نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے رابن رافیل سے بھی ملاقات کی، تو یہ تو ہو سکتا ہے اس طرف سے بھی کوئی بات چیت کی گئی ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اس اینگل کے بعد اس اینگل پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی کچھ ایسا ہو گیا ہو. اور دیکھیں جب اس طرح ہوتا ہے، پیچ اپ ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کچھ لے اور دے کا معاملہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ بڑا برا کرتے رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے اتنی اگریسو کیمپین مجھے، یعنی کہ کسی کو میر صادق، کسی کو میر جعفر، کیا کیا کچھ نہیں کہتے رہے، جانور تک، تو بھائی اس کا کچھ تو ازالہ ہونا چاہیے نا، تاکہ ایک جو اپنا وہ ہے امیج وہ بہتر بنایا جائے. تو اس سچویشن میں ہو سکتا ہے. لیکن اس کا ایک اور بھی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ شیخ رشید نے بھی کامران خان کے کہنے پر یہ سب کچھ کر دیا ہو، اور انہوں نے دیکھو کامران خان یہ والا کلپ چلا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہوگا بھائی یہ کہہ دو، اس کا مطلب ہے حالات ٹھیک ہو گئے، یہ کر دو. ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی گیم جو اندر چل رہی ہو. اب اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اگلے چند دنوں میں، چند مہینوں میں اگر تو ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو دیکھ لیں گے ہم. یعنی یہ کہ یہ بات ایکسٹینشن تو خیر ویسے بھی ہو سکتی ہے، یہ والی بات نہ بھی ہوئی ہو، عمران خان نہ بھی چاہتے ہوں، تب بھی حکومت کا کام ہے نا، وہ تو پرائم منسٹر کا کام ہے.
لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کروانا ہو تو اس طریقے سے جو زمین ہے وہ ہموار بھی کی جاتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن ہے جناب، بات صرف اتنی تھی کہ آپ نے، کامران خان نے کسی کے کہنے پر کیا، خود سے کیا، گڈ بکس میں رہنے کے لیے کیا۔ عمران خان کو وہ بات تھوڑی بہت کرنی تو چاہیے تھی، کیونکہ سوال تو اٹھ گیا جناب عالی، جناب والا سوال اٹھ گیا کہ عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو اگر ان کی بھی کہیں پر کوئی بات چیت ہوئی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے تو 4 مرتبہ یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو جو ایکسپرٹس ہیں وہی بتا سکتے ہیں، ماہرین ہی بتا سکتے ہیں، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، بہت سی جو ہیں وہ راستے نکل سکتے ہیں۔ اس طرح کی بات انہوں نے کی، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں یا ملنی چاہیے۔ جو بات کامران خان نے دھڑلے سے جو ہے اتنا بڑا جھوٹ بیٹھ کے بولا تھا، کیونکہ جھوٹ اس طرح دیکھیں، اندر فرض کریں کوئی گیم چل بھی رہی ہے، کچھ ہو بھی رہا ہے، آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل بھی جاتی ہے، وہ رہ بھی جاتے ہیں اگلے 6 ماہ، سال، وٹ ایور جو بھی ہے، پھر بھی یہ بات تو اپنی جگہ پر رہے گی کہ پورے انٹرویو میں عمران خان نے ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں کی اور اس کے اوپر سوال اٹھ گئے ہیں۔ اجازت دیجیے۔